اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وأهلك والأن أعداءهم. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری دعا اور التجا ہے، مالک کائنات ہمارے ذکر مجلس، ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے۔ پروردگار عالم، اس ذکر مقدس کے صدقے جن مرحومین و مرحومات کی ایثار ثواب کے لیے صف عزا بچھائی گئی، پروردگار عالم ان تمام رحمت کرنے والوں، فانی دنیا سے کچھ کرنے والوں کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ رب العزت انہیں نعمات برزخ سے منعم فرمائے۔ مالک کائنات، حاضرین کے مرحومین آل محمد کے جتنے نام لیوا دنیا سے رحلت کر گئے، سب کو کربلا والوں کی معیت اور شفاعت نصیب فرمائے۔ حضرت ولی عصر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برآوری کے لیے اپنی اپنی صحت و سلامتی، کاروبار، رزق حلال میں وسعت و برکت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته، حافظ سره ومبلغ رسالته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبو القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما على الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر، أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال رسول الله صلى الله عليه
سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہ السلام، پرسداران، ماتمداران اور عزاداران مظلوم کربلا، غریب نینوا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، سید الرسل، نبی الانبیاء، امام المرسلین، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، وجہ تخلیق کائنات نبی، فخر موجودات نبی، حقیقت قرآن نبی، اول شافع، اول مشفع نبی، وہ مصطفیٰ جو فرمانا اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی، وہ محمد جن کا نام توریت میں مہیر، زبور میں ماہی، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے۔ موسم آج اچھا ہے، بولنے کا موسم ہے، میں دیکھتا ہوں کون کون بول سکتا ہے اور عبادت کر سکتا ہے۔ یہی عظمتوں والے رسول، توجہ فرمانا ہے کہ لفظ پہ، یہی عظمتوں والے رسول مسند نبوت و رسالت پر تشریف فرما تھے۔ مسجد نبوی کا ماحول تھا اصحاب کبار کا مجمع، توجہ فرمانا، اصحاب کبار کا مجمع تھا، سید الانبیاء مسند نبوت و رسالت پر تشریف فرما تھے۔ توجہ، مجمع سے ایک شخص اٹھا اور اٹھ کر سید الانبیاء کے سامنے ایک سوال دہرایا، کہتا ہے یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیے اللہ رب العزت کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ توجہ فرمانا، اللہ رب العزت کے ہم سارے ذکر کرتے ہیں، کسی نے تسبیح لے لی، کسی نے ویسے پروردگار عالم کا ذکر کرنا شروع کیا، کوئی سبحان اللہ کہتا ہے، کوئی الحمدللہ کہتا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، کوئی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ورد کے ذریعے اپنی زبان کو معطر کرتا ہے۔ توجہ ہے نا آپ دوستوں کی، کوئی اس انداز میں ذکر کرتا ہے۔ سوال کرنے والے نے بھی عظیم سوال کیا، کہا یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ رب العزت کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی پوچھ لیا کہ ہم جو دست نیاز دراز کرتے ہیں، زمین نیاز جھکا کر اپنی تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں، دامن مراد پھیلا کر اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کرتے ہیں، شخص کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ بارگاہ رب العزت میں دعاؤں میں سے سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ سمجھ آ گئی بات کی؟ جی توجہ فرمانا کہ سب سے بہترین اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر الہی کون سا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اگر دعا مانگنا چاہے، التجا کرنا چاہے تو سب سے بہترین دعا اور سب سے بہترین التجا کیا ہے؟ جملہ سننا، جیسے سوال عظیم تھا کہ اللہ کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر کون سا ہے، اور اگر ہم مالک کی بارگاہ میں دست نیاز دراز کرنا چاہیں، التجا کرنا چاہیں، درخواست کرنا چاہیں، مانگنا چاہیں، تو ان دعاؤں میں سے سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ میں جملہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے سوال عظیم تھا، عظمتوں والے نبی نے عظیم جواب ارشاد فرمایا کہ شخص اللہ کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ توجہ فرمائیے، آپ نے بہت قیمتی یہ حدیث ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ مصابیح القلوب میں اس حدیث کو واعظ بہقی نے تحریر فرمایا، میں نے دیکھا
کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ 8ویں صدی کے بہت معروف محدث ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ حسن بن حسین شیعی مصابیح القلوب کے رائٹر ہیں، اور انہوں نے اس حدیث کو، اس واقعے کو وہاں پر تحریر کیا ہے کہ سرکار نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ جیسے ہی عظمت والے رسول نے یہ عظیم جواب دیا، ریسرچ تحقیق شروع کی کہ یہ مقدس کلمہ، اس کی عظمت کیا ہے، آخر یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اذکار الہی میں سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ورق گردانی کی مطالعہ کیا، مختلف متون اور کتابوں میں مجھے پیغمبر سے کچھ اور حدیثیں ملی جنہوں نے اس کلمہ کی، ان مقدس کلمات اور الفاظ کی عظمت کو بیان فرمایا۔ سرکار رسالت نے 3 اور حدیثیں اس لا الہ الا اللہ کی عظمت کو بیان فرمائی۔ سید الانبیاء نے پہلی حدیث فرمائی افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ سید الانبیاء نے دوسری حدیث ارشاد فرمائی ثمن الجنت لا الہ الا اللہ۔ تیسری حدیث ارشاد فرمائی مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ۔ نبیوں کے سردار نبی نے چوتھی حدیث ارشاد فرمائی، فرمایا من کانا آخر کلام لا الہ الا اللہ ادخلہ اللہ الجنہ۔ پیغمبر نے فرمایا کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، جو بندہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ سبب الجنت لا الہ الا اللہ، یہ ذکر کرنے والا معمولی بندہ نہیں ہے، یہ وہی ہے جو جنت اور نعمات جنت کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ جو بول سکتے ہو بولا کرو۔ یہ ایسے ہاتھ رکھ کے بیٹھنا، ایسے ہاتھ باندھ کے بیٹھنا، یہ کوئی مجلس کے آداب نہیں ہوتے جی۔ یہاں تو صف اعضاء میں ہر خاکسار باندھ کے، کوئی بڑا جتنا بڑا آدمی ہو یہاں جب آتا ہے تو وہ خاکسار بن کر آتا ہے۔ آج یہ انکساری کا ایک مرکب اور مجسم آج یہ انکساری بن کے آتا ہے۔ تکبر ہے تو اپنے گھر میں رکھ کے آؤ، مالدار ہے تو اپنے گھر میں رکھ کے آؤ، ثروت مند ہو تو اپنے گھر میں رکھ کے آؤ، مقام و منصب رکھتے ہو تو اپنے گھر میں رکھ کے آؤ۔ یہ صف اعضاء ہے، یہ در حسین ہے، یہ باب الحسین ہے۔ توجہ فرمانا، یہ باب الحسین ہے۔ اور جو بندے بڑے نخرے سے مجلس سنتے ہیں نا، ویسے ہی انہیں مجلس سنانے کو جی ہی نہیں کرتا ہے جی۔ توجہ فرمانا، یہاں تو عاجزی چاہیے، یہاں تو انکساری چاہیے، اس طرح کی غلامی چاہیے۔ توجہ فرمانا، انداز بھی غلامانہ ہو، انداز نوکری اور چاکری والا انداز ہو۔ تو میں نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا ثمن الجنت لا الہ الا اللہ، فرمایا جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ ہے۔ پھر سید الانبیاء نے فرمایا ساری زندگی لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہا، جنت کی قیمت ادا کرتا رہا۔ اگر رضوان جنت حکم پروردگار سے در جنت پر لے کر جائے، اگر دروازہ جنت مسدود ہو، بند ہو دروازہ جنت، سید الانبیاء نے تیسری حدیث ارشاد فرمائی، فرمایا مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ۔ اے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والے، سفر جنت ادا کرنے والے، جنت کی قیمت دینے والے، اگر در جنت کے لیے مسدود ہو، در جنت میں کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ کہا تیرے لیے بہشت اور جنت کا دروازہ در جنت تیرے لیے کھول دیا جائے گا۔ اور پھر چونکہ مجلس ترغیب میں سید الانبیاء نے چوتھی حدیث ارشاد فرمائی۔ ممکن ہے مجھ سے جو احباب وسیع مطالعہ رکھتے ہیں ان کے نزدیک، ان کے پاس اس سے بھی زیادہ احادیث مبارکہ اور اس کلمہ کی فضیلت میں کچھ واقعات، کچھ داستانیں، کچھ چیزیں پائی جاتی ہوں، لیکن جو میری آنکھوں کے سامنے گزرا آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ پھر سید الانبیاء نے فرمایا من کانا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ ادخلہ اللہ الجنہ۔ جو بندہ دنیا سے جا رہا ہو اور دنیا سے جاتے جاتے اس نورانی، اس مقدس کلمے کو اپنی زبان پر دہرا لے، سرکار انبیاء نے فرمایا، سید الانبیاء نے فرمایا، جاتے جاتے زبان پر یہ مقدس کلمہ آیا اور سید الانبیاء نے یہ ارشاد فرمایا جو بندہ جاتے جاتے اس کلمہ کو اپنی زبان پر دہرا لے، ادخلہ اللہ الجنہ، مالک کائنات اسے جنت میں عظیم مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ
रसूल अल्लाह। जी 4 हदीसें आपके सामने मैंने अर्ज कर दी। अफजलुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, समनुल जन्नत ला इलाहा इल्लल्लाह, मिफ्ताहुल जन्नत ला इलाहा इल्लल्लाह, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह अदखलहुल्लाहुल जन्नह। मालिक इसका विर्द करने वाले को जन्नत में दुनिया से जा रहा है, जाते जाते विर्द कर लिया, मालिक की कायनात उसे जन्नत में मकाम अता फरमाता है। अगर आपका ज़ौक़ समात इजाजत है मैं 4 जुमले कहूँ, मुझे दुआ दे देना। भाई सैयदुल अंबिया की हस्ती ये है। मैं जुमला बदल कर दूं कि मुस्तफा वो नूरे कुदसी है कि अखलाक के उस मेयार पर फायज थे कि जो तौहीद का इकरार करते थे, सैयदुल अंबिया की नबूवत को मानते थे, रसूलुल्लाह की रिसालत पर ईमान रखते थे। तवज्जो फरमाना, अखलाक मुस्तफवी का आलम ये था कि वो मुस्तफा की जियारत के लिए आया करते थे। आप कहेंगे ये कोई बड़ी बात नहीं है, उम्मती थे, कलेमा पढ़ते थे, रिसालत पर ईमान रखते थे, नबूवत को मानते थे, सैयदुल अंबिया की बज़्म में आते और सैयदुल अंबिया और इस नूरे कुदसी का जियारत और इसका दीदार करते थे। लेकिन बात यह है कि जब कुरान कह रहा है वह इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि आप खुल्के अजीम की मंजिल पर फायज है, तो जो कलेमा नहीं पढ़ते थे वो भी अखलाक मुस्तफा से इतने मुतासिर थे कि वो भी नबीउल अंबिया की दीदार के लिए आया करते थे। ये मेयार अखलाक मोहम्मदी है कि कलेमा नहीं पढ़ा, नबूवत को नहीं मानते, रिसालत पे ईमान नहीं है, लेकिन सैयदुल अंबिया की मुलाकात के लिए, जनाब की जियारत के लिए, सैयदुल अंबिया के दीदार के लिए बज़्म रिसालत में आते थे। काफिर है, जवान है। अब जहां तवज्जो फरमाना, मैं पढ़ना मैंने अपने मौजू पे ही, ला इलाहा इल्लल्लाह पे ही। काफिर है, जवान है, तवज्जो फरमाया आपने, जवान है, बस मेरी रिसालत में हाजिर होता है, अखलाक मुस्तफ़ा से इतना मुतासिर है कि सैयदुल अंबिया की जियारत के लिए बज़्म मुस्तफ़ा में आता है। कुछ दिन हो गए ये जवान बज़्म मुस्तफ़ा में हाजिर नहीं हुआ, आज कल परसों तरसों कुछ दिन हुए नहीं आया। नबियों के सरदार नबी ने अपने सहाबियों से पूछा कि फलां काफिर जवान जो हमारी बज़्म में आता था कई दिनों से वो नहीं आ रहा है, हम उसे नहीं देख रहे, नहीं आ रहा, तवज्जो फरमाना, हमारी ज़ियारत के लिए हमारी बज़्म में नहीं आ रहा। कहा गया या रसूल अल्लाह अलील है, बीमार है, बिस्तर बीमारी पर है। हैरान हो गया, कुरान किसी को टाइटल देता है तो बिला वजह नहीं, उसकी कोई असास होती है, बेस होती है, रीजन होती है उसकी कोई। सैयदुल अंबिया नबियों के सरदार नबी को जब पता चला कि काफिर है, बीमार है, मेरी जियारत के लिए हाजिर नहीं हो सकता, खुदा की कसम नबियों अंबिया ने अपनी बज़्म को छोड़ा, सहाबियों के साथ लिया, खुद के अजीम के मालिक पैगंबर ने सहाबियों को लेकर खुद काफिर के घर अपनी जियारत कराने के लिए चल पड़े। कैसा मेयार अखलाक है, सीरत के इस जुमले को लेना जरा, यानी इतनी अजमतें, मुस्तफा तमाम तर अजमतों के बावजूद साहबियों को साथ लिया, जाकर दकुल बाब किया, दरवाजा खोला, अलील है। मैं एक जुमले की आज कीमत वसूल करना चाहता हूं, तवज्जो फरमाना, अलील है। सरकार रिसालत जाकर बीमार के सराहने बैठ गए, काफिर था, बीमार है, बाप बैठा है वो भी काफिर, बेटा बिस्तर बीमारी पर है वो भी काफिर। सैयदुल अंबिया जाकर बैठे, गुफ्तगू मामूल की जैसे गुफ्तगू होती है, गुफ्तगू शुरू हो गई। तवज्जो फरमाना, ये बेहोशी की हालत में है, हालत एहतिजार है, बेहोशी की हालत में काफिर बाप सराहने बैठा है। नबीउल अंबिया ने जाकर गुफ्तगू शुरू की। ये मैं मुबालगा नहीं कर रहा, इसी तरह के लफ्ज है कि रहमतल लिल आलमीन ने जब गुफ्तगू शुरू की तो मुस्तफा के लहजा की नरमी को महसूस करते हुए काफिर जवान ने आंखें खोली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी, लहजा की नरमी को महसूस करते हुए कितनी मुलय्यन, कितनी नर्म गुफ्तगू होगी। तवज्जो फरमाना, मैं सादा लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, कितनी लज्जत होगी अल्फाज में, चाशनी होगी गुफ्तगू के अंदर कि उस काफिर जवान ने आंखें खोली। सैयदुल अंबिया के चेहरे पर नजर पड़ी, ये तो मुसलमानों के नबी आए हैं,
یہ تو ابن عبداللہ ہیں جن کی محفل میں میں جن کے اخلاق سے متاثر تھا، یہ تو میرے گھر میں سید الانبیاء نبیوں کے سردار نبی آ گئے. سوچئے ذرا کیا عالم ہوگا اس کے تعجب کا. کون آیا؟ نبیوں کے سردار نبی عظمت والے مصطفیٰ ابن عبداللہ صادق امین، اتنی عظمتیں تشریف لے آئے. سید الانبیاء نے کہا کافر جوان میں تجھ پر احسان کرنے آیا ہوں. اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا نا کہ مالک نے مصطفیٰ کو بھیج کر کائنات پر عالم پر اللہ نے احسان فرمایا. بھائی جس کا وجود مجسم احسان ہے، قرآن جس کے وجود کے احسان ہونے کی قرآن تعریف کر رہا ہے، اسی نے کہا کافر جوان میں تجھ پر احسان کرنے آیا. کہا کیسا احسان؟ کہا دنیا سے جا رہے ہو، جاتے جاتے جس معبود کا میں سجدہ کرتا ہوں اس پر ایمان لے آؤ، جس پروردگار کو میں جھکتا ہوں اس پر ایمان لے آؤ. سوالیہ انداز میں اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا، نگاہیں اٹھائیں. باپ نے بھی اختیار دے دیا. کہا یہ تو پوری کائنات پر احسان کرنے والے ہیں، اتنے عظیم چل کر کافر کے گھر میں آ گئے. اخلاق کا یہ عالم، جو جی چاہے کرو. بس باپ نے تھوڑا سا اشارہ دینا تھا، جو تیری مرضی ہو کر ڈالو. کہا یا رسول اللہ. کہا ابن عبداللہ احسان فرمائیے، توجہ فرمانا، احسان فرمائیے. سید الانبیاء نے توجہ فرمانا، سید الانبیاء نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ. اس لا الہ الا اللہ کا ورد کرایا، تلقین ہوئی لا الہ الا اللہ کی. اللہ نے اپنے نمائندہ کو بھیجا. مجلس کریم کے حصے کا جملہ کہہ رہا ہوں. مالک کائنات نے اپنے نمائندہ کو بھیجا. کہا میرے محمد نے اسے الوہیت کا اعلان اس سے کروا لیا ہے، الوہیت کا اقرار کروا لیا ہے. جاؤ اس کے بدن اور روح کا رشتہ توڑ دو، اس سانسوں کا تسلسل ختم کر دو. اللہ کا نمائندہ آیا، اسرائیل آئے، روح پرواز کر گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل، اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان. کہا ابو ذر، کہا میرے صحابیوں اس کو غسل دو، اس کو کفن پہناؤ، اس کا جنازہ میں پڑھتا ہوں. اس کو کفن ہوا. نبیوں کے سردار نبی نے اس کافر جوان کا جنازہ پڑھا. جنازہ پڑھنے کے بعد تشییع جنازہ کے لیے جنازے کو دفن کرنے کے لیے اٹھا کو لے گئے. سرکار نے اپنے چلنے کا انداز بدلا ہوا تھا. صحابی دیکھ رہا ہے پیغمبر پورا قدم زمین پر رکھ کر نہیں چل رہے ہیں، اپنے پاؤں کی انگلیوں کو اٹھائے بچوں کے بعد پیغمبر سفر کر رہے ہیں، پیغمبر چل رہے ہیں. صحابی دوڑ رہا ہے یا رسول اللہ، نہ مدینے میں اٹھنے والا یہ پہلا جنازہ ہے، نہ یہ پہلا جنازہ جس میں آپ نے شرکت فرمائی ہو. اللہ نبیوں کے سردار نبی، آپ نے چلنے کا انداز جو بدلا ہوا ہے، پورا قدم زمین پر نہیں رکھ رہے ہو، انگلیوں کے سہارے زمین پر چل رہے ہو. کتنی دعا لے سکتے ہو اٹھا لینا. یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سمن جنت لا الہ الا اللہ، مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، ادخلہ اللہ الجنہ. پیغمبر فرماتے ہیں تمہیں کیا معلوم اس زبان کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ چونکہ اس نے دنیا سے جاتے جاتے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. اللہ نے اسی تشریف جنازہ میں اتنے ملائکہ کو نازل کیا ہے کہ وہ محمد کو زمین پر پورا قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے. نہیں پانی نہیں چاہیے، پانی نہیں چاہیے. مل کے ذرا جی افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے. اور یہ کتنا اثر رکھتا ہے، یہی کلمہ کتنا اثر رکھتا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. یہی وہ مقدس الفاظ تھے
जिनको मेरे आका सामिनुल हुज्जज अली इब्न मूसा रज़ा ने नैशापुर में बयान फरमाया था। अल्लाह अकबर। ज़िकात इमाम रज़ा का महीना है और जनाब फातिमा है मैसूमा का। जी सारे ज़ाहिर बैठे हो, चेहरों पे रौनक आनी चाहिए। वैसे अच्छा, आप पढ़ने वाले के सामने कुछ ऐसी अपनी कैफियत का इजहार करते हैं जैसे वो कोई अजनबी बैठा होता है, उसे न इमाम रज़ा का पता है, न शहजादी मैसूमा का पता, कोई पता ही नहीं है बेचारों को, बस ऐसे ही बैठे हैं। माशाल्लाह मेरे सामने तो ऐसे लोग बैठे जो एक नहीं कई मर्तबा के ज़व्वार बैठे हैं, लेकिन ऐसे बेख्याल होकर बैठे हैं कि जैसे जानते नहीं, ठीक है ना, और बेख्याल होकर बैठते हैं। तो वो जो फरमाओ इन बातों पे, जरा कुछ चेहरे पे रौनक आनी चाहिए, को पता चलना चाहिए ये सामीन है, ये सुनने वाले हैं, इनके दिल में कुछ विलाए अली है, कुछ मोहब्बत अहले बैत है, कुछ ये तज़किरा अहले बैत को इबादत के अंदाज में सुनते हैं। लेकिन बहरहाल तवज्जो फरमाना, इमाम चले नैशापुर के मकाम पर, इमाम ने क्या किया, हदीस से सिलसिलत ज़हाब बयान फरमाई। कितनी मुक़द्दस सनद है, अमारी में मौजूद है, सवारी पर पर्दा हटा का फरजंद रसूल कुछ इरशाद फरमाइए। लोग तरस गए थे कि अहले बैत के किसी फर्द से कुछ लिख लें, कुछ तहरीर कर लें, कुछ इन मासूम जबानों से कोई कलिमात निकले हुए वो तहरीर फरमाने। तवज्जो फरमाना, उधर से कलम उठे, मेरे आका अली इब्न मूसा रज़ा ने अमारी का पर्दा उठाकर क्या फरमाया, कहा सुनो, मैंने अपने बाप मूसा काज़िम से, मूसा काज़िम ने जाफर सादिक से, जाफर सादिक ने मोहम्मद बाक़िर से, मोहम्मद बाक़िर ने अली हुसैन से, अली हुसैन ने हुसैन से, अली ने अपने ज़माने के इमाम हसन मुस्तफा से, हसन मुस्तफा ने अली के मुर्तज़ा से, अली के मुर्तज़ा ने रसूलुल्लाह से, रसूलुल्लाह ने जिब्राइल से, जिब्राइल खज़ाना इलाही से ये कलिमात लेकर आए। अली इब्न मूसा रज़ा ने कहा सुनो, फरमाया अल्लाह फरमा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह हुस्नी फमन दखला हिस्नी आमिना मिन अज़ाबी, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा मशहूर किला जो ऐसी किले में आ जाए वो अज़ाब से महफूज हो जाता है। तो कलिमा तो वही ला इलाहा इल्लल्लाह है, लेकिन मासूम ने किस अंदाज में इसको, किस तरह से नूरानी, तवज्जो फरमाना, नूरानी जबानों के जरिए इसको बयान फरमाया, किस तरह अल्फाज़ कुदसी ने इसको बयान फरमाया। तवज्जो फरमाना, लोग मुतमईन हो गए, एक हद तक लिखा मुतमईन हो गए, कहा हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, बड़े मुवहिद, सुभान अल्लाह, बड़े तौहीद के प्रचार करने वाले, बड़े मुवहिद। सवारी हमारी का पर्दा डाल दिया गया, सवारी चंद कदम, ज्यादा नहीं, चंद कदम आगे बढ़ी। फिर तवज्जो फरमाना, ये अहमियत मतलब होती है। तवज्जो फरमाना, आपके घर से कोई बेटा जा रहा हो, कोई मेहमान जा रहा हो ना, कोई हल्की सी बात करके बस चंद कदम आगे जाए और फिर एक दफा मुड़कर और रुक जाए और आपको हल्की सी आवाज दे या महसूस कर ले, तो कहेंगे कोई जरूरी बात रह गई है। ओए होए 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 होए, भाई यही अंदाज है ना, भाई कोई जरूरी बात रह गई है, जो करना चाहते थे लेकिन चंद कदम उठाए और वो जरूरी बात फिर दोहराना चाहते हैं, कुछ बयान करना चाहते हैं। तो मेरे आका अली इब्न मूसा रज़ा ने फिर क्या बयान फरमाया, फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखला हिस्नी आमिना मिन अज़ाबी बिशर्तिहा व शुरूतिहा व अला मिन शुरूतिहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करने वाले, समझ जन्नत अदा करने वाले, अल्लाह के इस मज़कूर क़िला में ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करके आने वाले, बिशर्तिहा व शुरूतिहा व अला मिन शुरूतिहा कहकर सारे हुज्जत ने क़यामत तक के लिए पैगाम दे दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह उसी का कबूल जो करे अहले बैत वाला आ जाए। जो इस दर पर नहीं आता है वो 100 मर्तबा कहता रहे। तौहीद वही है
صراط مستقیم کی طرف لے جائے، جو راستہ کج ہو جائے۔ توجہ فرمانا بھائی، آپ سفر کرنا شروع کریں نا، توجہ کریں، توجہ فرمانا، سفر کرنا شروع کریں آپ۔ میں دنیاوی سفر کی بات کر لیتا ہوں، مانوی سفر کی بات ہی نہیں کرتا۔ آپ دنیاوی سفر کرنا شروع کریں، 20 کلومیٹر کے بعد جب آپ جائیں تو سڑک جادہ جس کو کہتے ہیں، جادہ، جی فارسی میں بھی جادہ کہتے ہیں، اور بعض اردو شاعرانہ الفاظ میں بھی اس کو جادہ اعتدال، جادہ مستقیم کے طور پر، جادہ ہدایت یعنی راہ، سڑک، روڈ، یہ استعمال ہوتا ہے۔ 20 کلومیٹر نہ بڑی سپیڈ سے 120 130 140 جناب میٹر کو اڑا کے لے گئے آپ، بس جیسے ہی آگے پہنچے راستہ ٹیڑھا ہونا شروع ہو گیا، اس قابل نہ رہا کہ سواری کو بڑھایا جائے۔ توجہ فرمانا، اس قابل نہیں رہا کہ اس سفر کو طے کیا جائے، سواری کو آگے بڑھایا جائے۔ خدا کی قسم کیا کہیں گے آپ؟ مجھے انصاف سے کہنا، کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں کہیں گے کہ اگر راستہ ایسا تھا تو کاش میں گھر سے بھی نہ نکلا ہوگا۔ بھائی یہی کہیں گے نا، بھائی آگے جا کے اگر راستہ اتنا کاچ ہے، نہ ہموار ہے، اتنی پرابلمز ہیں، مشکلات ہیں، تو میں کاش گھر سے بھی نہ نکلا ہوتا۔ توجہ فرمانا، بس یہی امام رضا نے فرمایا، کہا لا الہ الا اللہ تو کہہ دیا، صراط مستقیم کی ابتدا میں تو آ گئے، لیکن جب تک ولایت محمد و آل محمد کا اقرار نہیں کرو گے، روز قیامت افسوس کرو گے، کاش لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جادہ ہدایت محمد و آل محمد پر آ جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بھائی یہی تمنا ہوگی۔ میں بھی ادا کر دوں تمام مومنین حاضرین، جی تمام آل محمد کے نام لیواؤں کی صحت و سلامتی، عافیت، طول عمر سب کے لیے ایک مرتبہ پھر محمد و آل محمد پر صلوات۔ جی کہا جادہ ہدایت شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ پر، اور اس کا اختتام جا کے ہوتا ہے کس پر؟ ولایت و مودت اہل بیت پر، یعنی توحید وہی قبول جو در اہل بیت سے آئے۔ اللہ اکبر، اور انہوں نے ہمیشہ توحید کا دفاع کیا۔ میں نے ذکر مصائب بھی پڑھنا ہے زہر ایصال ثواب کے لیے، اور اس کو میں ایک عظیم عبادت سمجھتا ہوں، اس لیے عظیم عبادت سمجھتا ہوں۔ میں آج آپ کو ایک واقعہ سنا دوں۔ المراقبات میں اس واقعے کو تحریر فرمایا، جواد ملکی تبریزی کی کتاب ہے المراقبات، اور کتنی عمدہ کتاب ہے، عرفان کا موضوع اسی میں، اخلاق کا موضوع اسی میں، عبادات کی فضیلت اسی میں۔ اور میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں عظیم عبادت کرنے جا رہا ہوں، آج پوری نزاکت سے میری اس بات کو سن لو اور ساری زندگی اس کو یاد رکھنا۔ یہ ایسی کوئی بات ہے جو انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتی ہے، اور واقعاً انسان کو غم حسین منانے والا بنا کے رکھ دیتی ہے۔ صادق آل محمد مصلی عبادت پر نماز ادا کر رہے تھے۔ اب ذرا سوچئے کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور جہاں معصوم مصلی عبادت پر اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہوں اور نماز پڑھ رہے ہوں، تو اس نماز کا کیا معیار ہوگا جو صادق آل محمد پڑھ رہے ہوں گے۔ اور نصیحتوں پہ نصیحتیں ہوتی ہیں۔ آج کل ویسے ان مثالوں کا دینا، ابھی میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص تشنہ لبی میں چشمے کے کنارے پہنچ جائے تو وہ اپنی تشنگی اور پیاس کو دور کرنے کے لیے کب تک پانی پیے گا؟ توجہ فرمانا، کب تک پانی پیے گا؟ کہا جب تک اس کا بدن سیراب نہیں ہوگا پانی پیتا رہے گا۔ انہوں نے مثال دی، اپنے آپ کو تشنہ نماز بناؤ، اس وقت تک نماز پڑھتے رہو جب تک تمہاری روح سیراب نہیں ہوتی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جی جب تک تمہاری روح سیراب نہیں ہوتی بارگاہ رب العزت میں رہو۔ یہی وجہ ہے کہ کسی
किसी मजहब के इमाम ने जब सादिक आले मोहम्मद को, तवज्जो फरमाना, सादिक आले मोहम्मद को नमाज अदा करते देखा, इमाम मुसल्ला इबादत पर है, नमाज कर रहे हैं, महसूस है अल्लाह से राव न्याज हो रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, किसी मजहब का इमाम, समझ गए आप कौन होगा, किसी मजहब का इमाम आया और आकर बैठा, और जब इमाम ने नमाज खत्म की तो करीब आया और करीब आकर कहता है, तवज्जो फरमाना, करीब आकर कहता है जबना रसूलुल्लाह जाफर इब्न मोहम्मद, आपकी नमाज कितनी संगीन है, यानी आप कितनी नमाज पढ़ते हैं, नमाज को कितना तूल देते हैं। इमाम ने फरमाया बाज वो होते हैं, तवज्जो फरमाना, मैं ताबीर इस्तेमाल कर रहा हूं, शायद मिन्नों ये लफ्ज ना हो, लेकिन बहरहाल उससे मफहूम यही है कि इमाम ने ये फरमाया बाज वो होते हैं जिनकी सारी कोशिश पेट भरने पे होती है, लेकिन बाज वो होते हैं जिनकी सारी तमन्ना अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर रूह को सैराब करने के लिए होती है। ये इमाम का अंदाज है। तलकीन फरमाते थे, दूसरे मजहब के इमाम के पास आते थे, बेचारे आते थे कुछ कहने के लिए, लेकिन अपना सब कुछ दे के चले जाते थे कि जिसके पास गए उनका तो मेयारे इल्म कुछ और है। तो जो फरमाया आपने, उनका मेयारे इल्म कुछ और है। इन्होंने तौहीद बचाई, जुमला मैं कह रहा था, तौहीद इन्होंने बचाया। मेरे आका सादिक सामिनुल हुज्जत अली इब्न मूसा रज़ा तौहीद का प्रचार किया, मुख्तलिफ अंदाज में इस बात को लिखा गया है। 2-3 मनाजरे हैं इमाम रज़ा के, मामून के दरबार के। उसका एक मामूली सा हिस्सा ये है कि इल्मी मनाजरा भी हुआ था, जास लीग से मनाजरा हुआ, बहुत सारे मनाजरे हैं। मनाजराते इमाम हश्तुम एक बाकायदा एक अलहदा किताब है, 8वें इमाम के मनाजरात की, मनाजरों की ये किताब है। उसमें से एक जुमला मैं सिर्फ आप तक पहुंचा रहा हूँ, बस पेश को बहुत सारा छोड़ के ना एक जुमला पहुंचा रहा हूँ। मामून के दरबार में मनाजरे का आलम था। अस्सफ़र बात मैं समझा रहा था आपको, ये भी सुना देता हूँ, बात समझा रहा था कि सादिक आले मोहम्मद मुसल्ला इबादत पर थे। मुझे माफ़ कर देना जिसको मैंने कहा कि ज़िंदगी बारी से याद रखना। सादिक आले मोहम्मद मुसल्ला इबादत पर थे। आने वाला फरजंद रसूल की बारगाह में आया। बाबा बात सुनना, फरजंद रसूल की बारगाह में आया, कहता है यबना रसूलिल्लाह, सादिक आले मोहम्मद नमाज पढ़ रहे थे, कहा यबना रसूलिल्लाह, मैंने तुम्हारे जद हुसैन मजलूम का मरसिया लिखा है, आपको सुनाना चाहता हूं। सोचिए इस बात को कि इमाम मुसल्ला इबादत पर हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं। तवज्जो फरमाना, इमाम की नमाज से बढ़कर किसी की नमाज नहीं होती, इमाम की नमाज से बढ़कर कोई तवज्जो अल्लाह और कर ही नहीं सकता है। जैसे इमाम नमाज अदा करते हैं तो एक तकबीर भी इमाम जैसी सारी जिंदगी की नमाज है, एक तकबीर की बराबरी भी नहीं कर सकती है। लेकिन क्या किया, रावी कहता है, अल-मुराकबात वाले ने लिखा, रावी कहता है इमाम एक मरतबा संभल कर मुसल्ला इबादत पर बैठ गए। तवज्जो फरमाना, मुसल्ला इबादत पर बैठ गए, नमाज छोड़ दी, मुसल्ला इबादत पर बैठ गए। मैंने कहा तोड़ दी नहीं कहा, नमाज छोड़ दी, मुसल्ला इबादत पर हुसैन के आजादार बनकर बैठ गए। तो जो फरमाना, आजादार बन के बैठ गए। रावी ने मरसिया सुनाना शुरू किया, इमाम ने सुनना शुरू किया, रावी भी गिरिया कर रहा था, इमाम भी अपने जद्द मजलूम की मजलूमियत पर गिरिया फरमा रहे थे। रावी ने अजब अंदाज में सवाल किया, कहता है यबना रसूलिल्लाह, जब मैं आया तो आप नमाज पढ़ रहे थे, मसरूफ नमाज थे, मैंने तुम्हारे जद हुसैन इब्न अली के मरसिये का नाम लिया, तुमने नमाज छोड़ दी, नमाज छोड़कर आजादार बन के बैठ गए। मौला, क्या मैं आपकी इबादत में मुखिल तो नहीं हो गया? अल्लाह अकबर, जुमला सुन लेना मेरे भाइयों, क्या मैं आपकी इबादत में मुखिल तो नहीं हो गया? मैं रुकावट तो नहीं बन गया आपकी इबादत में? सादिक आले मोहम्मद ने फरमाया, जिस तरह नमाज मुझे अल्लाह के करीब कर रही थी, इसी तरह से मेरे जद हुसैन का जिक्र और उन पर गिरिया करना भी मुझे अल्लाह के करीब कर रहा है। मेयार देखिए जरा, मेयार कोई फर्क नहीं है। आज के बाद जाकर मुसल्ले लपेट के रख देना, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं वो भी इबादत, सफे अज़ा पे बैठे तो इबादत गुजार बनकर बैठे, हय्या अला सलाह की आवाज आए तो अबूदियत की दलील के लिए मुसल्ला इबादत पर आ जाए। तो ये सारी बातें अपनी अपनी जगह पर है, कभी टकराव की कैफियत नहीं होनी चाहिए। फला मातमी है, नमाज नहीं पढ़ता, फला नमाजी है, मातम नहीं करता जी, ये इसको ऊंचा रोने में जरा शर्म महसूस होती है। मैं देखता हूं ना 1-2 करोड़ रुपया गुम हो जाए, फिर मैं देखूंगा कैसे ऊंचा नहीं रोते हो, जरूर रोगे फिर, मुझे फरमाना, फिर तो शर्म भी महसूस नहीं होती, फिर तो दुनिया के अजीब गरीब लोगों के सामने जाकर अपनी दास्तान गम
بیان کرتے ہیں ہزاروں قطار آنسو، جی کتنی کاوش، لیکن اس رونے کی عبادت کا انداز تو نہیں ہے، نہ کوئی عبادت کا ثواب ہے۔ حسین ابن علی پر رونا یہ عبادت کا ثواب ہے۔ اور آیت اللہ فاضل نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے افضل القربات، میں حیران ہو گیا، آیت اللہ فاضل لنکرانی نے جملہ لکھا ہے افضل القربات، فرمایا بہت ساری چیزیں ہیں، عبادتیں ہیں، صدقہ دیتے ہو خدا کے قریب ہونے کے لیے، عطیہ دیتے ہو خدا کے قریب ہونے کے لیے، یتیم کو سنبھالتے ہو خدا کے قریب ہونے کے لیے، بیوہ کا سہارا بنتے ہو خدا کے قریب ہونے کے لیے، بے نوا کو جہیز کے پیسے دے دیتے ہو خدا کے قریب ہونے کے لیے، توجہ فرمانا، روزہ رکھتے ہو خدا کے قریب ہونے کے لیے، حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہو خدا کے قریب ہونے کے لیے، جتنی عبادتیں کرتے ہو، خیرات کرتے ہو، صدقات کرتے ہو، یہ خدا کے قریب ہونے کے لیے۔ لیکن آیت اللہ فاضل نے جملہ لکھا کہ افضل القربات، یہ ساری چیزیں اللہ کے قریب کرنے والی ہیں۔ فرمایا غم حسین میں رونا ان قریب کرنے والی چیزوں میں سے بھی سب پر فضیلت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، عزادار مان کے بیٹھنا، خدا کے لیے آج التجا کر رہا ہوں، میں اس ماحول سے تھوڑا سا کبھی کبھی نا دل برداشتہ ہو جاتا ہوں کہ آخر یہ حسینی کیوں غم حسین میں نہیں آنسو بہا سکتے ہیں؟ ایک تو اپنے آپ کو زیادہ بنا سنوار کے نہ آیا کرو صف اعضاء پر، صف اعضاء پر آؤ ایک غریبانہ سی شکل بنا کے آؤ، پتہ چل جائے کہ یہ عزادار بن کے آیا ہے۔ جتنے تم ٹھاٹ باٹ سے آؤ گے، فاخرہ لباس پہن کے آؤ گے، اتنے ہی دل کے اندر غم ہوتا کم ہوتا چلا جائے گا۔ توجہ فرمانا، ان دلوں کا خیال رکھا کرو، ان نزاکتوں کا خیال رکھا کرو۔ اسی کربلا میں پھر جملہ کہوں، آپ کے آنسو آ گئے، بقی سے دعا آنے لگی، ادھر سے آنسو ادھر بقی سے دعا آتی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ میرے اس حسین کو رونے والے ہیں جس کی بہنوں کو رونے نہیں دیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ میرے اس حسین کے رونے والے ہیں جس پہ اپنوں کو رونے پر تازیانے مارے جاتے تھے۔ اللہ آپ کی زندگیاں دراز فرمائے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، اسی کربلا میں اتنا غریب ہو گیا تھا زہرا کا لال، میں جملہ پڑھ کے کہوں، نانا کی امت کے سامنے حسین غربت کی باتیں کرنے لگا۔ کبھی سوچا ہے کہ کوئی کسی کے سامنے جا کے غربت کی باتیں کرے؟ عزادار حسین نے، مرحومین کے اشارے ثواب کی مجلس ہے، غریب کربلا نے پہلی غربت کی بات کی، حل من ناصر ینصرنا۔ یہ جملہ بار بار پڑھا جاتا ہے، تمہیں کیا پتا کہ یہ کیسی غربت کی بات ہے اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں دوسرا جملہ کہوں، غریب کربلا نے دوسری غربت کی بات کی، سامنے کون ہے؟ عزادار بیٹھے ہو نا، سامنے کون ہے؟ کہیں سے علی اکبر کا قاتل نظر آ رہا ہے، کہیں سے عباس کا قاتل نظر آ رہا ہے، کہیں سے اور محمد کے قاتل نظر آ رہے ہیں، کہیں سے کسی کا قاتل نظر آ رہا ہے۔ قاتلوں کے سامنے حسین غریب کربلا یہ کہ حل من محیط سنا، ہائے میرا کوئی نہ رہ گیا، میں اتنا غریب ہو گیا۔ عزادار دوسرا اور تیسرا جملہ کو میں مجلس تمام کرنے لگا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ عزادار غریب کربلا میں، ہاں خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی علی و بطول کی پردہ دار بیٹیاں، جن کے پردے کا محافظ عباس فرات کے کنارے بازو کٹوا کے سو گیا تھا۔ عزادار ایک مرتبہ غریب بہنوں کے خیموں کی طرف حسین نے نگاہیں اٹھائیں، نگاہیں اٹھا کے عزادار ماتمی تیسرا جملہ غربت کا کہا، حل من راب یذب عن حرم رسول اللہ، کا خیموں میں بیٹھنے والی تو وہ ہے جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا، جو نانا کے مزار پر بھی رات کی تاریکی میں جاتی تھی، کوئی ہے رسول زادیوں کے گھروں کی حفاظت کرنے والا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بڑے بڑے عزادار بیٹھے ہو، کہو اپنی عبادت کا جملہ، اجازت ہے نا، کہو اپنی۔ عزادار و امام وقت تھے، حجت خدا تھے، حجت خدا نے نا جب غربت کا استغاثہ کیا نا، کربلا میں تین چیزوں پر بڑا اثر ہوا۔ یہاں سے ماتم کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، تو ہاتھوں کو خدا کے لیے ہاتھوں کو کھولو۔ عزادار جب حجت خدا نے ایک مرتبہ استغاثہ کیا نا، کربلا میں تین چیزوں پر بڑا اثر ہوا۔ ایک، صحرائے کربلا میں گرم ریتی بھی پڑے ہوئے لاشیں تڑپنے لگے۔ اللہ اللہ اکبر، کربلا کی گرم ریتی پہ پڑے ہوئے لاشیں تڑپنے لگے۔ سوچو نہ ذرا، کہیں سے بغیر بازوؤں کے لاشا تڑپا ہوگا، کہیں سے قاسم کے ٹکڑے ہلنے لگے، کہیں سے
جملہ کہو میری عبادت مکمل ہو گئی۔ عزادارو جہاں حسین کھڑے تھے نا، ماحول کیسا تھا؟ بڑا گریہ کر لیا آپ نے، خدا کی قسم سیدہ آپ کو دعا دے رہی ہے۔ عزادارو جہاں کھڑے تھے نا حسین، ماحول کیا تھا؟ سننا ماحول کیا تھا؟ عزادارو جو پورا لشکر لے کر آیا تھا، جس میں بنی ہاشم کے کہیں سے تصویر علی نظر آتی، کہیں سے تصویر محمد، کہیں سے شبیہ حسن نظر آتی تھی، کہیں سے ماں زہرا کی شبیہ نظر آتی تھی نا حسین کو۔ یہی عالم تھا نا بھئی، 10 محرم سے پہلے یہی عالم تھا نا کہ کہیں سے علی اکبر نظر آتے، کہیں عباس، کہیں قاسم، کہیں اون محمد، کہیں وقت کی زہرا زینب کبریٰ نظر آتی تھی نا حسین کو۔ عزادارو آج عصر عاشور یا ظہر عاشور جو کہہ دو، اتنا غریب ہو گیا، زہرا کا لال اکیلا کھڑا تھا بطول کا چاند۔ تمہیں کیا معلوم کیا گزر گئی حسین پر؟ اکیلا کھڑا تھا بطول کا چاند، جہاں کھڑا تھا ماحول پڑھنا میری زبان اجازت نہیں دے رہی، خدا کی قسم جگر پھٹتا ہے۔ عزادارو کیا ہو رہا تھا؟ طبل بج رہے تھے۔ میں بہت رویا اس جملے میں، دنیا تجھے کیا ہو گیا؟ حسین جنازے اٹھاتا ہے، تم طبل بجاتے ہو۔ حسین غربت کے ہوکے دیتا ہے، تم طبل بجاتے ہو۔ عزادارو طبل بج رہے تھے، گھوڑوں پہ دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھی، ایک اور آواز آ رہی تھی، مارو مارو اس کا کوئی نہیں رہ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادار بندہ میں جملہ کہنے لگا ہوں، جس ماحول میں حسین کھڑے تھے، ارباب مقاتل نے لکھا قدر تفاعت اصوات النساء من الخیام۔ عزادارو جس ماحول میں حسین کھڑے تھے، طبل بھی بج رہے تھے، گھوڑے بھی دوڑ رہے تھے، مارو مارو کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اللہ جانے علی و بطول کی بیٹیاں کتنی اونچی آواز میں روئی ہوگی، آپ تو شرم کرتے ہیں نا بیٹھ کر کے رونے میں، کتنی اونچی روئی ہوگی علی و بطول کی بیٹیاں کھڑے تھے حسین۔ عزادارو ارباب مقاتل نے لکھا رسول زادیوں میں رونے کی آواز حسین کے کانوں پر پڑی۔ سوچے گا جہاں طبل بج رہے تھے، وہاں رسول زادیوں کے رونے کی آواز حسین کے کانوں پر پڑی۔ عزادارو جب پہلوں کے رونے کی آواز آئی نا، رہوار کا رخ بدلا، رخ بدل کر حسین خیمہ میں آئے، خیمہ میں آ کر غریب کربلا نے جو منظر دیکھا، اللہ کسی غریب کو وہ منظر نہ دکھائے۔ منظر کیا تھا؟ درمیان میں پیاسا علی اصغر، چاروں طرف سے رسول زادیاں، کوئی بھی کہتی تھی یا محمد یا علی۔ حسین بارے میں خیمہ، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، حسین بارے میں خیمہ ہوئے۔ عزادارو زینب کبریٰ آگے بڑھی، حسین نے تسلی دی، علی کی بیٹی تھی، بہن تھی، خاموش ہو گئی، لیکن عزادارو کیا انداز ہے ایک ماں کا۔ رباب آگے بڑھی، اپنے آپ کو حسین کے قدموں پہ گرا دیا، حسین کے قدموں پہ گرا کے بیوی نے عجب جملہ کہا، حسین کا زہرا کے لال، پیاس کی وجہ سے تیرے قدموں پہ مر جانا قبول ہے، لیکن پیاس علی اصغر کے سینے سے نکلنے والی چیزیں برداشت نہیں ہوگی۔ ہائے میرا لال پیاسا ہے، میرا اصغر موت زندگی کی کشمکش میں ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا